بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کی فوجی امداد معطل کرنا قیام امن کے لیے سب سے بڑا اقدام ہوگا۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اقدام کی تفصیلات روس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ روس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کو تعلقات معمول پر لانے کے لیے روس پر عائد پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی حکومت روس کو ممکنہ طور پر پابندیوں میں نرمی دینے کے منصوبے پر غور کر رہی ہے، تاہم روس کا موقف ہے کہ یہ تمام پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ حماس نے مصر کی جانب سے پیش کیے گئے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے مستقبل کا فیصلہ صرف فلسطینی کریں گے۔ حماس غزہ پر مسلط کیے گئے کسی بھی منصوبے کسی غیر ملکی انتظامیہ یا کسی غیر ملکی افواج کو غزہ کی سرزمین پر تسلیم نہیں کرے گا۔ یاد رہے دوستو کہ مصر نے حماس کو حکومت سے الگ کر کے غزہ میں ایک عبوری انتظامیہ کے قیام کی تجویز دی ہے جو وہاں پر عرب، مسلم اور مغربی ممالک کی حمایت سے کام کرے گی۔ مصر کی جانب سے پیش کیے گئے اس منصوبے کی ابھی تک کسی عرب ملک کی جانب سے حمایت یا مخالفت سامنے نہیں آئی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر یوکرینی صدر کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرینی صدر امن نہیں چاہتے، امریکہ انہیں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل اکاؤنٹ پر ان کی ایک بیانات کی تصویر بھی پوسٹ کی جس میں انہوں نے زور دیا تھا کہ روس کے ساتھ جنگ کا خاتمہ بہت دور ہے۔ صدر ٹرمپ نے ان الفاظ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بدترین بیان ہے جو یوکرینی صدر کی طرف سے دیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اسے زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یوکرینی صدر اس وقت تک امن نہیں چاہتے جب تک اسے امریکہ اور یورپ کی حمایت حاصل ہو۔ جرمنی کے ممکنہ چانسلر نے امریکی صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے یوکرینی صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران جان بوجھ کر کشیدگی کو ہوا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو جھڑک دیا اور کہا کہ وہ امریکی مدد پر زیادہ شکر گزار نہیں اور روس کے ساتھ امن معاہدہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ محض یوکرینی صدر کے الفاظ پر فوری رد عمل نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا اقدام لگتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یورپ کو بھی مستقبل میں اپنی سیکیورٹی کے لیے زیادہ ذمہ داری لینی ہوگی کیونکہ امریکہ کی پالیسی میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹارس میزائل فراہم کرنے کے حامی ہیں جنہیں روس کے اندر اہداف پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم موجودہ جرمن چانسلر نے ان میزائلوں کی فراہمی سے انکار کر دیا ہے کیونکہ اس سے روس کے ساتھ براہ راست تصادم کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ جرمنی یوکرین کے لیے امریکہ کے بعد سب سے بڑا امداد فراہم کنندہ ہے اور 10 لاکھ سے زائد یوکرینی مہاجرین کی میزبانی بھی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے شام میں غیر قانونی پیش قدمی کرتے ہوئے سرحد سے 13 کلومیٹر اندر تک غیر اعلانیہ قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی فوج کی شامی علاقوں میں غیر قانونی پیش قدمی کا سلسلہ دوستو ابھی تک جاری ہے۔ شام میں اسرائیلی ڈرون اور ہیلی کاپٹرز کی پروازیں جاری ہیں جبکہ علاقے میں بلڈوزر کے ساتھ فوجی کمک بھی موجود ہے۔ صدر ٹرمپ نے یوکرین کے لیے تمام فوجی امداد روک دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی توجہ امن پر ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمارے شراکت داروں کو بھی اس مقصد کے لیے پرعزم ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی امداد کو روک رہے ہیں اور اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین کی معدنیات سے متعلق معاہدے کی اپ ڈیٹ منگل کی رات کو دیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرین کے صدر نے روس کے ساتھ امن کی حمایت نہ کی تو وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائیں گے۔ کینیڈا میں بھارتی نژاد تاجر انکت اور اس کے کاروباری گروپ پر خفیہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات سامنے آئے ہیں۔
کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروسز CSIS اور دیگر حکام کے مطابق یہ گروپ جعلی خبریں پھیلانے، سیاستدانوں پر اثر انداز ہونے اور بھارت کے حق میں پروپیگنڈا کرنے میں ملوث پایا گیا۔ اس گروپ کا ہیڈ کوارٹر کینیڈا میں واقع ہے، جبکہ اس کے دفاتر بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ میں بھی موجود ہیں۔ کینیڈین قومی سلامتی حکام کا کہنا ہے کہ یہ گروپ اور اس کے اعلیٰ عہدیداران بھارتی ایجنسی را کی ہدایت پر خفیہ سرگرمیاں انجام دے رہے تھے۔ کینیڈا کی انٹیلیجنس CSIS کی 2015 کی رپورٹ میں بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ یہ گروپ کئی جعلی ویب سائٹس چلا رہا تھا جو نیوز آؤٹ لیٹس کا روپ دھار کر بھارت کے حق میں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلا رہی تھی۔ کینیڈا کے امیگریشن حکام نے انکت کو ملک میں داخلے سے روک دیا ہے اور اسے کینیڈا کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ کینیڈا میں الزامات سامنے آنے کے بعد اس گروپ کی ویب سائٹس بند کر دی گئی ہیں اور اس کے دفاتر خالی ہو چکے ہیں۔ یہ انکشافات دوستو اس وقت سامنے آئے ہیں جب کینیڈا بھارتی حکومت پر دوسرے ممالک میں مداخلت اور انفارمیشن جنگ چھیڑنے کے الزامات عائد کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی کھجوروں کے بائیکاٹ نے اسرائیلی برآمد کنندگان کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران عرب اور اسلامی ممالک میں اسرائیلی کھجوریں کئی سالوں سے دسترخوان کا حصہ بنتی رہی ہیں، لیکن غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد بائیکاٹ مہمات نے ان کی فروخت کو شدید متاثر کیا ہے۔ عالمی سطح پر کھجوروں کی مارکیٹ تقریباً 80 لاکھ ٹن کی ہے، جس میں اسرائیل کا حصہ 40,000 ٹن ہے۔ اسرائیل کی 80% کھجوریں المجدول زیادہ تر مقبوضہ مغربی کنارے کی غیر قانونی یہودی بستیوں میں اگائی جاتی ہیں۔ بائیکاٹ مہم کی وجہ سے اسرائیلی کاشتکار مسلسل دوسرے سال بھی مالی بحران کا شکار رہے۔ خاص طور پر رمضان میں اسرائیلی کھجوروں کی فروخت میں کئی گنا کمی دیکھی گئی۔ بین الاقوامی تنظیموں نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی کمپنیاں اپنی کھجوروں پر فلسطین کا لیبل لگا کر فروخت کر رہی ہیں، جو برطانوی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ برآمد کنندگان نے کھجوروں سے اسرائیل کا نام ہٹا کر انہیں عرب اور مسلم ممالک میں فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن بائیکاٹ کے حامیوں نے ان حربوں کو بھی بے نقاب کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل سالانہ 340 سے 500 ملین ڈالر کی کھجوریں برآمد کرتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے عمران خان سے بات ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے عمران خان نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میں ان تک پہنچاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، معمول کی چیک اپ ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ عمران خان کو سحری نہ دینے اور عبادت سے روکنے کی باتوں میں بھی صداقت نہیں ہے۔ عمران خان قوم کی خاطر جیل میں ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو پارٹی سے کوئی شکایت نہیں ہے، آگے کے لاہے عمل پر بات ہوئی ہے۔ سیاسی رفقا سے 5 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عمران خان نے مختلف حکومتی ہتھ کنڈوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو مرضی کر لیں ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ بات عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ان سے ملاقات کرنے کے بعد بتائی۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹوٹ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر افواہیں پھیلاتے ہیں، ان ٹوٹوں سے کوئی پوچھے ان کے سورسز کیا ہیں۔ سوشل میڈیا پر اب افواہیں چل رہی ہیں کہ عمران خان کے دماغ میں اب کوئی انفیکشن ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جو مرضی کر لیں ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان نے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کی بات کو بھی پسند نہیں کیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام واپس رکھا جائے۔ صدر ٹرمپ کو بظاہر اپنے جرنیلوں کی نسبت برطانیہ کی افواج کی صلاحیتوں پر زیادہ اعتماد ہے، یا شاید برطانیہ کے ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں سے بھی زیادہ۔ جب برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی نیوز کانفرنس کے دوران یوکرین کے لیے امریکی سیکیورٹی گارنٹیوں کے بارے میں ان سے سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کے پاس بہترین فوج ہیں، ان کے پاس عظیم فوج ہے اور وہ اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں۔
تاہم امریکی صدر نے دوستو اس سوال کا فی الحال جواب نہیں دیا کہ آیا برطانوی فوج روس کا مقابلہ کر سکتی ہیں یا نہیں۔ عوامی سطح پر امریکہ کے سینئر ملٹری افسران برطانوی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے گن گاتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن نجی طور پر وہ برطانوی فوج کی تعداد میں حالیہ کمی پر شدید تنقید کرتے ہیں، جو اب صرف 70,000 فوجیوں تک محدود ہو گئی ہے۔ دوسری طرف روس کا دفاعی بجٹ پورے یورپ کے کل دفاعی بجٹ سے زیادہ ہے۔ روس کا دفاعی بجٹ اب بڑھ کر 41% ہو چکا ہے اور یہ اس کا جی ڈی پی کا 6.7% ہے۔ اس کے برعکس برطانیہ دفاع پر سن 2027 تک صرف 2.5% خرچ کرے گا۔ صدر ٹرمپ امریکی فوجیوں کو یوکرین میں جنگ بندی کے معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے نہیں بھیجنا چاہتے۔ اگر امریکہ وہاں جاتا بھی ہے تو ایسا وہ صرف اپنے معاشی مفاد کے لیے کرے گا، یعنی قیمتی دھاتوں کی کان کنی کے لیے۔ صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر کی تکرار کے بعد کئی یورپی رہنماؤں نے یوکرینی صدر کی حمایت کی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ میں ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے جو شروع سے لڑ رہے ہیں، جبکہ اسپین، ناروے اور پولینڈ کے وزراء اعظم نے بھی یوکرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایک جانب یورپی ممالک روس کے خلاف عسکری امداد کے لیے امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں، تو دوسری جانب یہی ممالک صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر کے درمیان غیر معمولی مکالمے کے بعد یوکرینی صدر کا ساتھ دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو کیا یورپی ممالک جانتے ہیں کہ یوکرین میں امریکہ کی عسکری موجودگی کے بغیر روس کا مقابلہ کرنا ممکن ہے؟ برطانیہ وہ واحد ملک نہیں تھا جس نے سرد جنگ کے اختتام کے بعد اپنی افواج میں کمی لائی۔ یہ ٹرینڈ یورپ بھر میں دیکھا گیا، تاہم اب یورپی ممالک کی جانب سے آہستہ آہستہ دوبارہ دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم یورپ اکیلا ہی 1 سے 2 لاکھ بین الاقوامی افواج فراہم نہیں کر پائے گا، جو یوکرینی صدر کے مطابق روس کو دوبارہ حملے سے روکنے کے لیے ضروری ہے۔ مغربی سیاستداں اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہوگا، انہیں امریکہ کی جانب سے دفاعی مدد کی ضرورت ہوگی۔ یورپی حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم امریکہ کو یورپی فورسز کی حکمت عملی میں مشاورت، کمانڈ اینڈ کنٹرول میں حمایت کے لیے وہاں موجود ہونا چاہیے، اور امریکی جنگی طیاروں کو پولینڈ اور رومانیہ کے فضائی اڈوں سے رد عمل دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف یورپی ممالک امریکہ کے پاس موجود خلا میں موجود سیٹلائٹ کے ذریعے خفیہ نگرانی یا انٹیلیجنس اکٹھی کرنے کی صلاحیتوں کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک کے پاس بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کرنے کی صلاحیت بھی موجود نہیں ہے۔ جب نیٹو نے سن 2011 میں لیبیا پر حملہ کیا تو اس میں بھی یورپی ممالک کی کمزوری نظر آئی تھی، کیونکہ تب بھی یورپی ممالک کی افواج نے اس حملے کا چارج لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی امریکی امداد پر انحصار کر رہے تھے۔ یوکرین میں اپنی فوج کون بھیجنے کے لیے تیار ہے؟ فرانس واحد ایسی یورپی طاقت ہے جو بظاہر ایسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ شمالی یورپی ممالک جن میں ڈنمارک، سویڈن اور اس کے علاوہ اور بھی ریاستیں اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار تو ہیں، لیکن انہیں بھی امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی کی ضرورت ہے۔ اسپین، اٹلی اور جرمنی فی الحال اس موقف کے خلاف ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ برطانوی افواج بہت طاقتور ہے، تو سوال یہ ہے کہ برطانوی فوج روسی فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ روسی افواج قدرے کمزور ہو چکی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، برطانیہ اس کا پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔